गरम खौलता हुआ पानी, इतना सख्त किस्म का गर्म पानी कुरान करीम में आता है। जब उसको पिलाया जाएगा अतड़ियां मुंह की बल बाहर आ जाएंगी। दुनिया में रह करके थानेदार का बुलावा आ गया तो पसीने आ गए, सिविल जज का बुलावा आ गया तो घबराहट पैदा हो गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बुलावा आ गया तो जान निकलने लगी। और तुमने कभी सोचा भी है दरबार इलाही से आवाज आती है अल्लाहु अकबर। जितनी नमाज जिम्मे थी 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से कभी किसी ने नमाज कदा नहीं की। 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की जमात ने एक सहाबी ने भी कभी नमाज कदा नहीं की। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह यारी वाले पीर ने कभी नमाज कदा नहीं की। मेरे कुरान वालों आगे आ जाओ, मेरे कुरान की खिदमत गुजारो, मेरे कुरान से प्यार करने वालों आगे आ जाओ। दुनिया में जिन्होंने वजीरों से प्यार किए उनको बड़े फायदे पहुंचे, कमिश्नरों से, डीसीओ से, अफसरों से यारी की उनको बड़े फायदे पहुंचे। लोगों जिन्होंने मेरे कुरान करीम से यारी की थी आओ मैदान में आओ। यूं आता है किताबों में जितने वो अल्लाह के बंदे मैदान हशर में अल्लाह के हुजूर में सामने आएंगे सबके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी, इतनी आला दर्जे की खुशबू के मैदान महशर महक उठेगा। सारी दुनिया हैरान होगी इस मुसीबत की घड़ी में ये कौन खुश नसीब लोग हैं, ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं। इतना बुरा हाल कि एक एक आदमी की जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई, दिमाग नाक के जरिए बहकर निकल कर खत्म हो गया, आंखों से खून बहता रहा। पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं, जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं। तुम याद करो तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी शाम भी रात को भी दिन को भी जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे, मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। मेरा कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इसकी मौत आई। और ये फैसला है जिस हाल में कोई मरेगा, जो कलाम करता हुआ कोई मरेगा और कब्र से उसी हाल में उठेगा, उसकी जुबान पर वही कलमे जारी होंगे। इरशाद हुआ ये कुरान पढ़ते दुनिया से गए, मौत आई, कुरान पढ़ रहे थे, आज अपनी कब्र से उठे, जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये उस कलाम इलाही की बरकत है जो इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा इन तमाम को नूरी मिंबरों पे बिठा दो, नूर के मिंबरों पे बिठा दो ताकि दुनिया देख ले। कुरान पढ़ते थे कुछ नहीं मिलता था, लोगों के हिकारत के जुमले सुनते थे, लोगों के ताले सुना करते थे, लोगों के मेले खाया करते थे। ये हराम खोर है, ये रोटी खोर है, ये मुसिक्तल है, ये मुल्ला है, ये फुला है, ये फला है, सारे ताने सहे पर मेरा कुरान न छोड़ा। आओ आज इनको नूरानी मिंबरों पे बिठा दो। आज हमारे माहौल में सूरत यासीन सुनाने वाला बुलाया जाता है, 10-10, 20-20 आदमी घर में मौजूद है, सूरत यासीन सुनाने वाला कोई भी नहीं। सारे अप टू डेट, सारे ग्रेजुएट, सारे के सारे पढ़ाए हैं, आखिरी वक्त में काम आने वाला एक भी नहीं। उसी वक्त में आवाज आएगी इकरा किताब, और मेरे कुरान वालों, मेरे कलाम के वारिसों और मुबारक हो लोगों, तुमने अपने बच्चों के सीने में मेरा कलाम जमा किया, अपने सीने में मेरा कुरान जमा किया और तुमने उसकी गैरत खाई, तुमने मेरे कुरान की बेइज्जती नहीं की, मेरा कुरान आगे रखकर मांगते ना फिरे, मेरे कुरान की तुमने तौहीन ना की, मेरे कलाम की इज्जत को बचाया। इकरा किताब की, जा आज अपनी किताब को यानी मेरे कलाम को अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर दे, वरना आज तक परों वाले घोड़े पे सवार होकर दौड़ लगा, जहां वन्नास आ जाए वहां तक सारी जन्नत तेरी। बड़ी शान है अल्लाह के कलाम की।
اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں۔ پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت۔ جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں، اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا الا اعتدنا للظالمین احاط بہم سرادقها۔ تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، دن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ فرعون وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اٹڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے۔ خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے۔ خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے۔ جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاری والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی۔ او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں، دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو۔ جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں، جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے۔ جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا، پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے، راگ مل رہی ہے، لہو مل رہا ہے پینے کے لیے، سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے، سارے لوگ تباہ ہو رہی ہیں۔ پہچان ہو گئی، یہ سالہ ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ چچا جان ہے، یہ بھائی جان ہے، یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ، اور پہچان کر کہیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگ
سوال کریں گے دوزخیوں سے، اور جہنمیوں، اور دوزخ میں سڑنے والوں، اور جہنم میں جل جل کر کولے بننے والوں، اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا، اور دوزخیوں انل مجرمین، تم نے ایسا کیا ظلم کیا تھا، ایسے کیا جرم کیے تھے، کیا قہر کمایا تھا جو اتنا بڑا عذاب تم نے خریدا، اس تباہی میں پڑے ہو، تم کیا کرتے رہے دنیا میں؟ ما سلککم فی سقر، جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم تباہ ہو گئے۔ کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں؟ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ کہتے ہیں او ظالموں، او بھائی جان، او چچا جان، او مامو جان، ایسی کیا بدعمالی کی، ایسی کیا بد کرداری کی، ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے؟ پینے کے لیے پانی نہیں، لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے، قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے، جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین، بد نصیبی نے ہمیں گھیرا، بدبختی نے ہمیں مارا، مقدروں نے ہمیں مارا، ہم گمراہی میں مر گئے، گمراہی میں پھنس گئے، برادری کی رسموں نے پھنسا لیا، خاندان نے پھنسا لیا، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے پروردگار کرم فرما، رحم کا معاملہ فرما، بندہ نوازی فرما۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ پھر آگے سے یہ نہیں، اگلی آیت میں تو قرآن کی ہے کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے، اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخو پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس نہ کرو، دفع ہو جاؤ، چخیٹھی ہو، کلام نہ کرو۔ وہ رحم کا وقت چلا گیا، وہ کرم کا وقت چلا گیا۔ ظالمو، تم نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ کیا، اور کالی کملی والے کی زبان پہ تجھے یقین نہ آیا، کمینے آج رو رہا کہے تھی تیری کوئی گال نہیں سنی مہندی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ جنتی لوگ سوال کرتے ہیں، رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا، اور تم کیا کرتے رہے؟ کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے، گھر تمہارا بڑا اچھا تھا، کھانا پینا بڑا اچھا تھا، کاروبار بڑا اچھا تھا، اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ عن المجرمین، کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے؟ تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے، تم تو ڈاکٹر تھے، تم تو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ یتساءلون عن المجرمین، کیا گناہ کیا تم نے؟ کیا قہر کمایا؟ کیا غضب کمایا خدا کا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں، دوزخی خود بولیں گے، جہنمی خود بولیں گے، رشتہ دار خود بولیں گے، پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے۔ قالوا، کہنے لگے لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا قہر، سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم کنجری، بدکار، بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے۔
लोग अजान सुनकर गाने बंद नहीं करते, अजान सुनकर जुआ खेलना नहीं हटते, अजान सुनकर शराब पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर चिरक पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर झूठ बोलना बंद नहीं करते, अजान सुनकर दुकान कौन छोड़े? जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं, पहला जुर्म, पहली खता, पहला गुनाह, सबसे पहला जुल्म, सबसे पहला कहर हमने ये कमाया, लम लको मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी ना थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, हाजी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हिफज कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं करते। हदीस पाक में आता है, जो लोग कुरान मजीद याद कर लें, कुरान करीम पढ़ लें, फिर उस पर अमल न करें, उसके खिलाफ चले, अल्लाह के कुरान को बदनाम करें, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उनको इस हाल में लाया जाएगा, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, मुंह में आग की लगाम डाली हुई है। कुरान करीम पढ़ने वालों, उसे न भुलाओ, कुरान को कंड न करो, कुरान को पीठ न करो, कुरान को बदनाम न करो। इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं, हमने इकरार किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, परवाह ही नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे, रात को ईशा की नमाज के बाद जो बकवास करने बैठते थे, वीसीआर पे जो बैठते थे, टेलीविजन पे जो बैठते थे, कौन सुबह की नमाज पढ़े? और नौजवानों, आज तुम कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क़यामत में अल्लाह अगर जन्नत नहीं देगा, जहन्नुम में फेंक देगा तो क्या होगा? खुदा तुम्हारा मोहताज है? सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता? अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है दोनों तरफ से, खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है, जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती। कहता कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं, उनके यहाँ से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं, पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं, उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता कि अल्लाह तुम्हारे को ताला सबके खाते बराबर कर देता है। वो अपनी जान में होशियार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कभी शेर आटा नहीं देंगे, ना दो। किसी गरीब को अगर तुम शेर आटा नहीं दोगे तो 100 रुपए डॉक्टर को दोगे नहीं, 500 रुपए थानेदार को दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। मौलाना अशरफ अली थानवी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे यहाँ मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई जितने हम दाखिल किया करते थे। एक तालिब इल्म बेचारा कहीं बड़ी दूर से आया और उसने कहा कि मुझे मदरसे में दाखिल करो। हमने कहा हम जितने का खाने का इंतजाम कर सकते हैं उतने हमारे पास दाखिल हो चुके, अब गुंजाइश नहीं। अब वो बेचारा रो रहा है कि मैं इतनी दूर से चलकर आया, वापस जाऊं, मुझे दाखिला नहीं मिलता। एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भी क्यों रो रहा है? कि जी मैं कानपुर से इतनी दूर से तालीम के लिए आया था, दाखिला नहीं मिला। वो कहने लगा मेरी अम्मा फौत हो गई है, 40 दिन मैंने अल्लाह के नाम पे उसके नाम की रोटी देनी है, 40 दिन तो तू मेरे यहाँ खा, फिर देखी जाएगी। जब उनके यहाँ भी दिन 1-2 बाकी रह गया, वो फिर दुआ मांगता हुआ सुना कि या अल्लाह वो तो दिन करीब आए। तालिब इल्मों ने मौलाना थानवी को बता दिया कि ऐसे दुआ मांगता है किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। न कैसे दुआ ना मांगे जब तुम्हें खुदा ने सारे से तौफीक ही नहीं दी। 57 में मदरसा अरबी कासिमुल उलूम जो कचहरी रोड पे है पुराना मदरसा, में वहां पढ़ता था। तो दरियाओं में बड़ी तुगयानी आई थी उस साल।
रात का वक्त है, गर्मी का मौसम है, फर्श पे नीचे गरम गरम फर्श पे, मस्जिद के फर्श पे हम लोग सोए हुए हैं। वो कोटले तोले खामे उधर परे को बड़े मोटे मोटे हाजी अमीर लोग रहते हैं ना, वो चमड़ों वाले बड़े चलते हैं, सांस नहीं आता, बहुत मोटे हैं। अब मदरसे में रात को आए, तालिब इल्मों के हाथ पकड़ पकड़ के उठाए, और मुझे भी एक ने उठाया। मैंने कहा आसान हो गई कि नहीं? फिर मैंने कहा क्यों उठाता है? कहता दरिया चनाब टूट गया, उठो कुरान पढ़ो, मुल्तान बचाना है, कुरान पढ़ो। मैं बाजू छुड़ा के लंबा पड़ गया। मैंने कहा वाह बचो तुम पढ़े हम, वाह भाई वाह। तुमने पहले तो कभी किसी तालिब इल्म को मैंने कहा लस्सी का गिलास भी नहीं दिया, आज उठाने आ गए पढ़ो कुरान। काम करता है जब तक सर में डंडा ना लगे। अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल है देना। औलाद पे खर्च हो जाएगा, बीवी बच्चों पे खर्च हो जाएगा, रिश्तेदारों पे खर्च हो जाएगा, नाक के लिए खर्च हो जाएगा। तो जहन्नमी लोग इकरार कर रहे हैं। मैं मांगता नहीं कुछ, कभी तुम सोच रहे हो कि आज तो ऐसी बात कर रहा है मुतालबा करेगा, नहीं, बल्कि खुद इकरार करते हैं दोस्ती लोग, वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को अल्लाह के नाम पर कुछ दिया कोई नहीं। तीसरा गुनाह वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, खुद इकरार करते हैं हम तो दीन की बातों पर यकीन भी नहीं करते थे। हमें कब्र पे यकीन न था, हमें हशर पे यकीन न था, हमें अदालत खुदाबंदी पे यकीन न था, सच पूछो हमें अपनी मौत का भी यकीन न था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, खुद कुरान में इकरार करते हैं और जन्नतियों और जो जन्नत में रहने वालों, हमने भी तुम्हें पहचान लिया। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा, कोई रिश्तेदार है। और जन्नतियों वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, सच पूछो जो अज़ाब भुगत रहे हैं दोज़ख वाला, कभी इस पे भी यकीन ना आया। हमारा तो दिल कहता था मौलवी ऐसे बकवास करते हैं, ये कौन से कब्र में से वापस आए हैं? कोई झूठ बोलता, हमें यकीन ही नहीं आता, न कब्र पे यकीन था, न जहन्नम पे यकीन था, न अल्लाह की अदालत पे यकीन था, न जन्नत पे यकीन था, हमें तो था ही नहीं। सारा कुछ हमने दुनिया ही में समझा हुआ। और जन्नती कहने लगे अब क्या हाल है? कहने लगे हत्ता अतानल यकीन, अब तो जितना हमें यकीन है उतना तुम्हें भी नहीं होगा। अब तो बड़ा यकीन है, लेकिन अब रोने से क्या बनता? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या बने? अब इकरार और यकीन से बनता कुछ नहीं। अर्ज करने का मकसद ये कि जिस नमाज को हम हल्का काम समझते हैं, आगे पीछे का काम समझते हैं, वो इतना नाजुक तरीन काम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बेनमाज को अल्लाह की अदालत में सूअर की शक्ल में पेश किया जाएगा। और यूं आता है किताबों में कि ये दुनिया वाला खंजीर भी वहां मौजूद होगा, मगर इसको हुक्म होगा कुंतु तुराबा, मिट्टी हो जाओ। उधर मिट्टी बन रहे होंगे, उधर कहेंगे इलाही हम तो मिट्टी बन रहे हैं, ये हमारी शक्लों वाले कौन खड़े हैं, ये हमारी सूरत वाले कौन आ गए? जवाब मिलेगा तुम्हें तो मैंने खंजीर बनाया था, ये बेनमाज होकर खंजीर बन गए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे इनको यकीन ना आया। अल्लाह की अदालत लगी होगी, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे नूर को सजदा करो। अल्लाह पाक एक नूर चमकाएंगे, एक तजल्ली डालेंगे, सारी दुनिया सजदे में गिर पड़ेगी। सारी दुनिया अल्लाह के नूर को देखकर, तजल्लियात खुदाबंदी को देखकर सजदे में गिर पड़ेगी। मगर बेनमाज भी झुकना चाहेंगे, हम भी सजदे में गिर पड़े। आवाज आती है फला यस्ततीऊन खाशियतल अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी झुक जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने न पाएंगे, अलग पहचान हो जाएगी। ये है खुदावंद करीम के कानून के बागी, ये है पंजवक्ता नमाज और अज़ान के बागी। कोई एक जगह हुक्म छोड़ी है जा बजा कुरान करीम भरा पड़, फिर
اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کے لیے سیکھنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے، نماز کے اندر روح پیدا ہو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لطف ہے، ایک اس کے اندر کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے۔ جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کائے کی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ولی نہیں ولیوں کے سردار ہیں۔ مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرید نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مولانا عبد الواحد صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں، جنت میں نماز کی جزا ملے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، نماز کا انعام ملے گا۔ ایک مرید نے سوال کیا، دوسرے مرید نے جواب دے دیا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو، فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھئی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا اجازت ملی، میں تو وہاں میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے رب کے در پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا۔ ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں، نماز نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی بابا۔ ہاں مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی، جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے کہنے لگا بدبخت اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، تو بالکل کالی شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے مجنوں نے کیا بات کہی۔ مجنوں کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی، چشم مرا برد گرا نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے نکل گیا، سلام پھر کچھ نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو۔ کیوں نے کہا کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنوں کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کے سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالا وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے سنجھاڑتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہراداری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔
ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ، نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی، اسے لوٹا کر 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا۔ جب 27 مرتبہ پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی کہ وہ فرشتوں کی آمین تو لاؤ، وہ فرشتوں والی اللہ اکبر تو لاؤ، وہ جو فرشتوں نے تمہاری ساتھ اللہ اکبر کہی تھی وہ کہاں سے آئے گی؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو نماز کے لیے کہتے پھرتے ہیں، یعنی کوئی تھانے کی طرف بلاتا ہے، کوئی تحصیل کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی کچہری کی طرف بلانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سونے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی چاندی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کھیت کی طرف بلاتا ہے، اور کوئی کہیں بلاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ تبلیغ والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تیری کوشش اور تیری محنت سے ایک آدمی نمازی بن گیا بہت ممکن ہے کہ تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک آدمی تیری محنت سے، تیری لگن سے، تیرے سوز و گداز سے، تیرے پیسہ خرچ کرنے سے ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں سجدہ کرنے والا بن گیا بہت ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اسی پر تیری نجات فرمائے۔ پھر ایک چلتا پھرتا مدرسہ، جس نے اپنی نماز صحیح کرنی ہو وہ گھر رہ کے نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جنازے کی دعائیں بھی سکھائیں گے، نماز بھی صحیح کرا دیں گے، درود پاک بھی صحیح کرا دیں گے، جنازے کی دعائیں بھی صحیح ہو جائیں گی، انشاءاللہ دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، دو جہان میں اچھی طرح سے اللہ پاک بہتری فرمائیں گے جب ان لوگوں کے ساتھ چل کر دین کے لیے محنت ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ چیز بے قدری ہے۔ وہ ایک آدمی کی مثال کے طور پر ایک بات سناؤں، ایک آدمی تھا، اس نے کہیں تبلیغ والوں کا بیان سنا، چلہ لکھوایا، گھر بیوی سے آ کے کہنے لگا میں تو کل چلے پہ جا رہا ہوں، چلے کے لیے نکل رہا ہوں کل میں تو۔ غصے میں آئی بیوی، کہنے لگی مجھے بھی کل زہر دے کے جانا اور ان بچوں کو بھی زہر دے کے مار کے جانا، تمہیں چلے پہ کیوں جاؤ، تم سدا وہیں رہو، ہمیں مار جاؤ، ہم کہاں سے کھائیں، کیا ہوگا یہ ہوگا۔ طوفان مچا دیا بیوی نے۔ وہ آدمی تھا سیانا، پھر مسجد میں گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کملی تو شور کر رہی ہے، اس جماعت میں ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اگر تو ایک چلہ لگا دے میں تجھے سعودیہ کا ویزا دلوا دوں گا، سعودی عرب کا تجھے ویزا دلوا دوں گا، خوب کمائی ہوگی، شرط یہ پہلے چلہ لگا۔ جب بیوی کو یہ بات بتائی نا اس نے، کہنے لگے اللہ مالک ہے میرا بھی بچوں کا بھی، میرا زیور بھی بیچنا ہے تو بیچ لے، ضرور چلا جا، اور پیچھے کا فکر نہ کریو، اسی وقت جا، کل نہیں آج ہی چلا جا، سعودیہ کا ویزا ضرور لے لے۔ اللہ کے نام پر چلہ لگانا تھا تو زہر مانگ رہی
थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी। और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, लोग मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूँ। अंदाजा लगाया कहाँ हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो, हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है। लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन कहाँ कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत में। इसी को मजदूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया मैं यूं करके आया। कितनी बड़ी वो कश्ती थी, सारी की सारी पखाना गंद कर करके भरती, ऊपर कानों तक भरती। अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी, फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम अगर इन्हीं से साफ न कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। आप घबराए ना, औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो, नबी की वो है ना जो यूं कहता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं। नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शान ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी, यूं तो भर गई, यूं तो जाने दो। तो किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये, उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, वो खाली खुजली हट गई, खारिश चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम, वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ, यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धोकर पीने लगे, और जो पीने उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो कि जी हाँ, कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को, देख लो इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं। यानी वो खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शान होने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई, वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं, तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक
نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو سالاتا ہم نہیں ڈرتے. عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی مرد کرتے تھے. ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی, روٹی بھی پکاتی جاتی ہے, وہ بھی بات نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی, صورت بھی اچھی, عادت بھی اچھی, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے, لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو, تو کہتا تھا عذاب آئے گا, وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ, اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ. وہ اس پہ قادر ہے, وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تندور میں سے پانی ابل پڑے, وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا. اور خدا تو وہ ہے, آگ میں سے پانی نکال دیا, تندور میں سے پانی ابلا, اس تندور میں سے پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا. خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا, گھر والے نے جنا, گھر میں پلا. نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر, جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا. میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, اپنے بیٹے کو آواز دی, یا بنی ارکب, او میرے پیارے بیٹے, او میرے نور نظر, او میرے لخت جگر, او میری گھر والی کا دودھ پینے والے, اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں. ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا, میں نبی کے ساتھ لگ جا, میری بات مان جا. بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے, آ میری بات سن, اور بیٹے آ جا, مارا جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا, قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا, مجھے سیلاب سے نہ ڈرا, مجھے طوفان سے نہ ڈرا. یہ چھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا, میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. کیا کرے گا میرا پانی, سلام میرا کیا بگاڑے گا, یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا, او بیٹے تو نہیں جانتا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او میرے بیٹے غلط خیال تیرا, پہاڑیاں نہیں بچا سکتی, اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. الا من رحم, آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان, پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں, ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو, اپنے نور نظر کو, نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب ہوتے کھاتے دیکھا, کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے, کبھی اوپر آ رہا ہے, باپ کی پدری شفقت نے, باپ کی محبت نے جوش مارا. اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی. اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے. اور اندازہ تو لگاؤ
اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی، او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جانا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا ہے، میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، آواز آتی ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نو زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے، یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چل جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دے۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا، اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا، پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَرِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے۔ یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کے ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو، بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی۔ نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا، تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں گھر سے نکلا، میں اچانک شور کی آواز آئی، میں حرم محترم کی طرف چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا، مار کھانے والا، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مار رہا ہے، تمام کے تمام مارنے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو ادھر دھکا دیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن میرے بچاتے بچاتے، حفاظت کرتے کرتے، روکتے روکتے، ٹوکتے ٹوکتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم کو موقع مل گیا، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا طریقہ کار ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے گا اس کو مار پڑے گی۔